آپ کے توسط سے میں یہاں پر کوئی پارٹیزم کی بات نہیں کروں گا. ختم نبوت اتنا ہی میرے ایمان کا حصہ ہے جتنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جتنا آج اس ایوان میں موجود ہر صاحب ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. آئین پاکستان کے اندر واضح طور پر یہ چیز درج ہے کہ جو مرزئی احمدیز ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہم ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فعل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعر اسلام سے شامل ہو. جناب والا یہ ایک کیس ہوا، اس وقت میرے سے پہلے چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ تھے مولانا غلام محمد سیالوی، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دا پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ، جو نان مسلمز ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں. جناب اعلیٰ اس فیصلہ کے اوپر وہ میٹیریل بھی وہاں سے ضبط کیا گیا. اس کے بعد پراپر ایف آئی آر 295C کی لانچ ہوئی. سیشن کورٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا، وہاں سے اس کی ضمانت جو ہے وہ رد ہوئی. اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی ضمانت وہاں سے رد ہوئی. اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس آیا، پہلے اس کی ضمانت الاؤ کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے. ہماری سیٹیں، ہماری عزتیں، ہماری جان مال، ہماری سیاسی وابستگیاں، یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے. جناب والا وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بلڈنگ کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں. میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا، کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے. 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی، بلکہ 295C 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے. اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے، ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے. ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرأت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت، اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے. ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں. اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں. میں یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے کمیٹی بنائیں، سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹاڑے کے اندر لے کر آنا چاہیے. اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں. جناب والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور اربوں مسلمان پوری دنیا میں ان کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی
آپ کی آخرت بھی، آپ فخر بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا. آپ کی